معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، نہ پڑا کہ دستخط معتبر نہیں ہے، انگوٹھے کا نشان معتبر ہے، ہر ایک چیز بائیو میٹرک کیا جائے، کیونکہ ایک کی انگوٹھی کی لکیریں دوسرے سے جدا جدا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک کے آنے والے افراد کی انگوٹھی کی لکیریں جدا جدا ہے، اور اس نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں ایسی تصویر بناؤں گا، بلا قادرین علی ان نسوی بنا، بلا قادرین علی ان نسوی بنا۔ حضرات، ارے دیکھ تو صحیح، تجھے تیرے ماں کے پیٹ میں رزق پہنچانا تھا، رزق خون کی شکل میں تھا، خون ناپاک ہے، اللہ نے رزق ناپ کے ذریعے سے پہنچایا، منہ کے ذریعے سے نہیں۔ اللہ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا منہ ناپاک نہ ہو جاوے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، اس کے بعد 4 قسمیں اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین کی قسم۔ اس کے بعد رب نے اسٹاپ نہیں فرمایا، لقد لقد لقد، قد پر لام لگا کر تاکید کر دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر۔ سبحان اللہ اکبر۔ میں رب سے جتنی خوبصورت تخلیق ہو سکتی تھی میں نے کر۔ اللہ اتنا خوبصورت بنایا کیوں؟ اتنا حسین بنایا کیوں؟ اتنا سجیلا بنایا کیوں؟ اتنا پیارا بنایا کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو بتانے کے لیے میں نے اپنا محبوب بھیجا ہے، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جس کو حق نے خود اب سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم کا عیسیٰ، سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسی سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر والا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، تقویم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق کی قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ چاہت میں اول، وہ شوکت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ عفت میں اول، وہ یوسف سے پہلے، وہ یوشع سے پہلے، وہ صالح سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ وہ کون آ گیا؟ توجہ، وہ کسرا کے کنگرے گرے جا رہے ہیں، یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں، کون آیا؟ جمال معلی، کمال تعالی، نگاہوں کی جنت، نبوت کا تالا۔ سبحان اللہ۔ وہ مقصود کون و مکان آ گیا ہے، حرا سے سوئے پاران آ گیا ہے، روایت بتانے حسان آ گیا ہے، وہ خدا کا زمین پر بیان آ گیا ہے، وہ سارا کا سارا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سارا کا سارا قرآن آ گیا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ حضرات میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ بے شک۔ اگر آ رہی ہے تو ایک مرتبہ مسکرا کر سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ لطف نہیں آیا، اور ایک بار کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ محترم حضرات، یہ دنیا ہے نا، اسے ہم فراڈ بھی کہتے ہیں اور دھوکے کا گھر بھی کہتے ہیں۔ حضرات توجہ رکھنا میری جانب، یہ دنیا ہے نا، اسے ہم فراڈ بھی کہتے ہیں اور دھوکے کا گھر بھی کہتے ہیں، لیکن شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دھوکہ بھی ہے، لیکن یہ دار الابتلاء ہے، کمرہ امتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، اور ہم سبھی
کمرے امتحان میں ہے، کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ اہل نظر کے حوالے میں ایک بات رکھنے چلا ہوں، توجہ رکھیے گا کہ ہم سبھی کمرے امتحان میں ہیں، لیکن امتحان فقط دو ہے، فقط دو ہے، تیسرا امتحان نہیں ہے۔ اس کی جہتیں مختلف ہے، ان کی کیفیات مختلف ہے، ان کی شاخیں الگ الگ ہیں، لیکن امتحان فقط دو ہے۔ اور ہم سبھی ان دونوں میں سے کسی ایک سے گزر رہے ہیں یا دونوں سے گزر رہے ہیں۔ یا تو ہے صبر کا امتحان یا ہے شکر کا امتحان۔ اس کی جہتیں مختلف ہیں، ان کی شاخیں مختلف ہیں، ان کی کیفیات الگ الگ ہیں، لیکن امتحان فقط دو ہے۔ امتحان دینے والا نہیں بتایا کرتا کہ میں امتحان یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتایا کرتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا۔ حضرات توجہ رکھیے، توجہ رکھیے۔ اگر آپ یہاں وہاں باتیں کرتے رہیں گے تو میں باتیں بھول جاؤں گا۔ توجہ رکھیے، بس کچھ ہی منٹ پھر چلے جاؤں گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا۔ سنیے، توجہ رکھیے کہ امتحان دینے والا نہیں بتایا کرتا کہ امتحان میں یوں دوں گا، امتحان لینے والا بتایا کرتا ہے کہ میں امتحان یوں لوں گا۔ ممتحن بتایا کرتا ہے کہ جگہ یہ ہوگی، وقت یہ ہوگا، دورانیہ یہ ہوگا، نصاب یہ ہوگا۔ امتحان لینے والا بتایا کرتا ہے، امتحان دینے والا نہیں بتایا کرتا۔ امتحان ہم دے رہے ہیں، امتحان نسل انسانیت کا ہے، امتحان لے رہا ہے میرا اللہ، امتحان دے رہے ہیں ہم۔ تو اس امتحان کے لیے ایک ایسا نمونہ چاہیے تھا جو انہی میں سے ہو، جس پر صبر بھی آیا ہو، جس پر شکر بھی آیا ہو۔ تو خالق کائنات نے آواز دی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے۔ امتحان ہے انسانوں کا، نمونہ چاہیے تھا جو انسان ہی ہو، ان کے لیے نمونہ چاہیے تھا جس پر صبر بھی آیا ہو، شکر بھی آیا ہو۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنا محبوب تمہارے لیے نمونہ بنا کر بھیج دیا ہے، میں نے اپنا محبوب تمہارے لیے ماڈل بنا کر بھیج دیا ہے۔ اب توجہ رکھنا، ہے ہی ماڈلنگ کا زمانہ۔ ماڈل تو کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن اپنایا اسے جاتا ہے جو آئیڈیل ہے۔ بے شک بے شک۔ اب آئیڈیل ہونے کے کچھ تقاضے ہیں کہ جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصائل میں اعلیٰ ہو۔ ان تینوں زاویوں کے ساتھ اگر آپ میرے آقا کو دیکھو تو جمال ایسا ہے میرے آقا کا کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے گم شدہ سوئی مل جاتی تھی مصطفیٰ کے مسکرانے پر۔ سبحان اللہ۔ کمال ایسا ہے میرے آقا کا، کمال ایسا ہے کہ اگر ایک دفعہ کسی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھ لے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے۔ خصائل ایسے ہیں میرے آقا کی، خصلت ایسی ہے میرے آقا کی کہ ہے جان کے دشمن لیکن امانتیں میرے آقا کے پاس آ کر رکھتے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے کہنے دیجئے کہ آئیڈیل وہ بنتا ہے جو جمال میں اعلیٰ ہو، کمال میں اعلیٰ ہو، خصائل میں اعلیٰ ہو، خلوتوں میں اعلیٰ ہو، جلوتوں میں اعلیٰ ہو، جس کا دن بھی اعلیٰ، رات بھی اعلیٰ، جس کا حسن بھی اعلیٰ، جمال بھی اعلیٰ، جس کی ادائی بھی اعلیٰ، وفائی بھی اعلیٰ، جس کا اٹھنا بیٹھنا اعلیٰ، جس کا چلنا پھرنا اعلیٰ، جس کا کھانا پینا اعلیٰ۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انسانیت، وہ قیامت تک کے آنے والے افراد صلی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ میں نے اپنا محبوب، میں نے تمہارے سامنے زندگی گزارنے کا نمونہ، میں نے آمینہ کا لال، عبداللہ کا در یتیم، صدیق کا یار، بلال کا غمخوار بنا کر بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ صدیق کا یار، بلال کا غمخوار بنا کر بھیج دیا۔
حضرات ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر آپ توجہ دو تو میں آپ حضرات کو سناؤں کہ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوروی رحمت اللہ علیہ انہوں نے 3 خوبصورت لفظ لکھے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ ادب، اطاعت، محبت حاشیے میں ہے کہ یہ تینوں چیزیں اگر بیٹے کے پاس نہ ہو تو باپ سے فیض نہیں لے سکتا، اگر شاگرد کے پاس نہ ہو تو استاد سے فیض نہیں لے سکتا، اگر مرید کے پاس نہ ہو تو پیر سے فیض نہیں لے سکتا، اور اگر امتی کے پاس نہ ہو تو نبی سے فیض نہیں لے سکتا۔ سبحان اللہ۔ ادب، اطاعت، محبت۔ برطمان کے غیور نوجوانوں، میں اگر بہت ساری باتوں کو سمیٹ کر آپ کی خدمت میں عرض کروں، ادب جس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہو، جس جماعت سے کوئی تعلق رکھتا ہو، وہ حضرت کے لکھے ہوئے الفاظ کا انکاری ہو ہی نہیں سکتا۔ میں جملہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، برطمان کے علماء کے سامنے بول رہا ہوں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے میری بات پوری دنیا تک پہنچے گی، اور لیکن آپ کی آواز اس آواز میں شامل ہو، اور یہ ہوتی تب ہے جب آپ کی دل کی دھڑکن بھی یہی ہو کہ ادب، اطاعت، محبت اگر آج امت کو مل سکتی ہے، اگر آج یہ امت کو مل سکتی ہے تو در صحابہ سے مل سکتی ہے۔ بے شک بے شک بے شک۔ در صحابہ سے مل سکتی ہے۔ یہ تینوں چیزیں، ادب، اطاعت، محبت، صحاباؤں سے بڑھ کر حضور کا ادب کسی نے نہیں کیا، صحاباؤں سے بڑھ کر حضور کی اطاعت کسی نے نہیں کی، صحاباؤں سے بڑھ کر حضور سے محبت کسی نے نہیں کی۔ میں جھلکیاں پیش کرنے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ ادب مصطفیٰ، حضور جب داخل ہوئے یثرب میں، اس وقت یثرب تھا بیماری والی جگہ، حضور کے قدم مبارک جیسے لگے اللہ نے منورہ بنا دیا، حضور کے قدم مبارک جیسے لگے اللہ نے منورہ بنا دیا۔ حضور نے کہا کہ میری اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو، یہ جہاں جا کر بیٹھے گی وہاں پر میرا قیام ہوگا۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ وہ اونٹنی چلتے چلتے حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے پر آ کے بیٹھ گئے۔ صحیح کہہ رہا ہوں نا حضرات؟ بیٹھ گئے۔ یہ وہ گھر تھا جس کو تبا بادشاہ نے بنوایا تھا۔ ایک لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ وہ فتوحات کرتے ہوئے، ایک اور بات ہے کہ وہ سیر کرتے ہوئے پہنچا تھا، ہر بستی والوں سے جنگ کرتے ہوئے لڑتے ہوئے پہنچا تھا۔ اس بستی کے باہر جب وہ آیا تو بستی والوں سے کہا کہ بستی والوں باہر نکلو، میں تم سے جنگ کروں گا، میں تمہیں فتح کروں گا۔ اپنا خیمہ اس نے بستی کے باہر لگا دیا۔ لیکن جب شام ہوئی تو بستی والے اس کے قافلے والوں کے لیے کھانا لے کر حاضر ہو گئے، تو وہ تبا بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ کیسے بستی والے ہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے جنگ کروں گا، انہیں فتح کروں گا، اور یہ ہمارے لیے کھانا لے کر حاضر ہو گئے۔ تو اس کے قافلے میں اس کے علماء ساتھ موجود تھے۔ علماء نے کتابیں کھولی اور کتابیں کھول کر کہتے ہیں کہ تبا تو اس بستی کو کبھی فتح نہیں کر سکتا، کیونکہ اس بستی کے مجاز میں رب نے مہمان نوازی لکھی، کیونکہ اس بستی میں آمینہ کا لال اللہ کا آخری پیغمبر آئے گا۔ وہ تبا اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے ایک مکان تعمیر کیا، اور مکان تعمیر کر کر اس کی چابیاں ایک صاحب کے حوالے کر دی، اور اسے کہا کہ شاید ان کو میں اپنی زندگی میں نہ دیکھ سکوں، اگر وہ آپ کی زندگی میں آئے تو ان کو میری طرف سے یہ تحفہ ہوگا، اور اگر آپ کی زندگی میں نہ آئے تو یہ چابیاں چلتے رہے گی۔ تو وہ چلتے 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 حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس آ کر پہنچے۔ مجھے علماء معاف رکھیے گا، میں علماء سے معافی مانگتے ہوئے ایک جملہ بول رہا ہوں، اگر غلطی ہو جائے، سو ہو جائے تو میری اصلاح کر دیجئے گا۔
کہ لوگ کہتے ہیں کہ حضور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر ٹھہرے رہے، میں یوں کہا کرتا ہوں کہ ابو ایوب انصاری میرے حضور کے گھر ٹھہرے رہے۔ یہ میرا ایک اپنا ذوق ہے۔ ادب مصطفیٰ کی بات کرنے لگا تھا، حضور نے کہا کہ ایوب میں نیچے آرام کروں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ حضور اب اوپر آرام فرمائیے، 2 منزلہ مکان تھا۔ حضور نے کہا کہ میں نیچے آرام کروں گا۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اوپر آرام فرمائیے۔ حضور نے کہا کہ میں نیچے آرام کروں گا۔ نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ ساری رات حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ دیوار کے ساتھ چمٹے کھڑی رہی، اس وجہ سے کہ ہمارے قدم وہاں نہ آ جائے جہاں نیچے آقا آرام فرما رہے ہیں، جہاں نیچے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ ادب مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا، اطاعت مصطفیٰ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں کر سکتا۔ ایک حضور منبر پر جلوہ افروز ہے، ایک صحابی درمیان سے کھڑے ہوئے، حضور نے کہا اجلس، بیٹھ جا۔ ایک اور صحابی جو مسجد کے اس جگہ پر ہے جہاں چوتیا ہے، وہ وہیں پر بیٹھ گئے۔ ایک اور صحابی نے ان سے کہا کہ حضور نے تو آپ کو نہیں حکم دیا، حضور تو کسی اور کو حکم دے رہے ہیں، آپ کیوں بیٹھ گئے؟ وہ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے علم ہے کہ حضور نے مجھے حکم نہیں دیا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کا حکم میرے کانوں تک